اور علم کی بھی کمی اور عقل کی بھی کمی. علم کی اتنی کمی کہ منسوخ احادیث پر عمل کرنا ہے. وہ احادیث جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیں، ان احادیث پہ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کی بات یہ بھی ایک ہے کہ آپ ان کی سوانح اٹھائیں، تاریخ میں دیکھیں تو یہ صاف صاف الفاظ ملیں گے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں سب سے زیادہ محنت فرماتے رہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کوئی حدیث اور ہو اور اس نے اس کو منسوخ کر دیا اور ہم منسوخ حدیث پر عمل کرتے رہے. ہمیشہ ناسخ اور منسوخ کی بحث ان کے ہاں اعلیٰ مقام رکھتی تھی. وہ حدیث سنتے تھے، وہ کہتے تھے اس کے مقابلے میں نص قرآنی دیکھو، اس کے مقابلے میں دوسری حدیث دیکھو، منسوخ حدیث پہ عمل نہ ہو جائے کہیں. یہ سوچتے تھے، یہ کرتے تھے، اور یہ کئی ایک مورخین نے شوافع تک نے اس کا اقرار کیا ہے. اور عقل کی کمی، وہ تو ان سب میں نمایاں تھی. محمد بن عبد الوہاب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا تھا، حکمت تھی، اللہ کی طرف سے امر تھا، لوگوں کو سمجھانا تھا. یہ جو حدیث میں مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی چھڑی کو حجر اسود پہ لگایا اور پھر سے چوم لیا، اگر اونٹ پہ نہ بیٹھے ہوتے تو یہ ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیسے دیکھ سکتے؟ عرفات کے میدان میں اس پہ بحث ہوئی کہ آج حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے، یہ تو ہے بعض روایات میں، اور آپ نے دودھ منگایا اور بھری دوپہر میں دودھ کا پیالہ پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے روزہ آج نہیں رکھا. اور جو بڑے تھے محمد بن عبد الوہاب، یہ عقل کا حال یہ ہے کہ اس نے بھی اونٹنی منگائی اور اس حدیث پر عمل کے لیے طواف کیا، اور پھر ہوا جو کچھ کے ہوا، سارا مطاف گندا ہو گیا. اور اسی لیے فیض الباری میں اگر وہ نقل صحیح ہے، کیونکہ فیض الباری کی ساری منقولات درست نہیں ہیں، اس میں بھی کام بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی کو چاہیے کہ فیض الباری کی املائی تقاریر جو ہیں اس کو بھی سامنے رکھے، اور محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث میں بڑے مقام کے آدمی، بڑا علم اللہ نے دیا تھا حدیث پہ، انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کے کام کرنا چاہیے. اگر یہ صحیح ہے، حضرت رحمت اللہ فرمایا تھا تو بالکل صحیح فرمایا کہ کان بلید الذہن، کن ذہن آدمی تھا. تو بدعقل بھی تھا.